السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفقه ونفثه. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. محترم حاضرین مجلس، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کا یہ ورکشاپ خوارج سے متعلق ہے. انشاءاللہ اس ورکشاپ میں جن موضوعات پر ہماری گفتگو ہوگی، سب سے پہلی بات تو خوارج کن کو کہتے ہیں، دوسری بات خوارج کی ابتدا کب اور کیسے ہوئی، تیسری بات خوارج کے اصول اور ضوابط یا ان کے افکار اور عقائد کیا تھے، اس کے بعد چوتھی بات کہ دور حاضر میں خوارج کا فتنہ کیسے شروع ہوا، کیسے آغاز ہوا، اور دور حاضر میں جو خوارج ہیں ان کے اصول کیا ہیں، ان کا منہج کیا ہے، اور آخری جو بات جس پر گفتگو ہوگی دور حاضر کے خوارج اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جو خوارج پائے جاتے تھے ان کے درمیان کیا تعلق پایا جاتا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس پر انشاءاللہ ہم آج کی اس محفل میں گفتگو کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس بیٹھنے کو بابرکت بنائے اور اللہ تعالیٰ اس کو میزان حسنات میں قیامت کے دن شامل فرمائے، آمین. تو سب سے پہلی جو بات ہے، خوارج کن کو کہتے ہیں؟ خوارج کہتے ہیں وہ لوگ یا وہ جماعت، وہ گروہ جو امام حق کے خلاف خروج کرتا ہے، وہ گروہ، وہ جماعت، وہ افراد جو امام حق کے خلاف خروج کرتا ہے، یا اہل سنت والجماعت کے عقیدے کو ترک کر کے ان کے عقیدے سے انحراف کرتے ہوئے اپنا الگ عقیدہ، الگ فکر
الگ منہج اختیار کرتا ہے. مسلمانوں کی جماعت اگر کسی کو خلیفہ مان لے، کسی کو امیر مان لے، کسی کو بادشاہ مان کر اس کی اطاعت کرنے لگے، اس کے خلاف بغاوت کرنا، بغاوت پر ابھارنا یا کسی بھی وسیلے کو اختیار کر کے اس کی حکومت کو کمزور کرنے کی کوشش کرنا، یہ خوارج کی فکر اور خوارج کا منہج رہا ہے، اور ایسے لوگوں کو خارجی کہا جاتا ہے. اسی طریقے سے عقائد میں اہل سنت والجماعت کے پاس جو متفقہ عقائد ہیں، ان متفقہ عقائد کو ترک کرتے ہوئے، چھوڑتے ہوئے اپنا کوئی الگ عقیدہ، الگ منہج یا الگ طریقہ اختیار کرتا ہے تو اس کو خارجی کہا جاتا ہے. اہل سنت والجماعت کا کون سا ایسا الگ عقیدہ ہے جس کو اختیار کرنے پر خارجی کہا جائے گا؟ انشاءاللہ اس کا ذکر آگے آئے گا. خوارج اس کی ابتدا کب ہوئی، کیسے ظاہر ہوئے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ مال غنیمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روانہ کیا. مال غنیمت پہنچتا ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مال غنیمت کو تقسیم کر رہے تھے. تقسیم کرتے ہوئے ایک شخص ذوالخویسرہ نام کا کھڑا ہوتا ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے، اعدل یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انصاف سے کام لیں، عدل کریں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ویحک، تم برباد ہو جاؤ، اگر میں روئے زمین پر انصاف نہیں کروں گا تو پھر انصاف کی توقع کس سے کی جائے گی؟ اگر میں انصاف نہ کروں تو انصاف کوئی اور کیسے کرے گا؟ وہ شخص جانے لگا. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوتے ہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ مجھے اجازت دیجئے کہ اس شخص کو قتل کروں، اس شخص کی گردن مار دوں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کرتے ہوئے کہا کہ میں اس کی اجازت نہیں دے سکتا. اس کی نسل سے یا اس کے بعد اس سے متاثر کچھ لوگ پیدا ہوں گے، کچھ لوگ ظاہر ہوں گے، قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، لیکن قرآن مجید ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اور دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے. اگر میں ان لوگوں کو پاؤں تو انہیں ایسے قتل کروں گا جیسے اللہ تعالی نے قوم سمود کے قتل کے اسباب فراہم کیے تھے. جیسے اللہ نے قوم سمود کو قتل کا انتظام کیا، میں ایسے ہی ان لوگوں کو قتل کروں گا.
تو اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے علماء نے کہا کہ یہ خوارج کی ابتدا تھی، خوارج کا آغاز تھا۔ اگرچہ یہاں کوئی جماعت، کوئی گروہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود نہیں تھا، لیکن اس شخص کا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم پر سوالات کھڑے کرنا، یہ خارجی فکر کی ابتدا تھی۔ اس فکر کا، اس منہج کا، اس طریقے کا آغاز تھا۔ اگرچہ اس واقعے کے بعد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں پھر دوبارہ اس قسم کا کوئی اور واقعہ پیش نہیں آیا، اور نہ ہی اس قسم کے افکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں، اور نہ ہی امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں پائے گئے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد اور ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا عہد خلافت اس قسم کے افکار سے پاک تھا۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنائے گئے۔ ابتدائی جو سال تھے وہ آپ کے خلافت کے بہترین سال، بہترین ایام شمار کیے جاتے ہیں، لیکن خلافت کے آخری ایام میں تقریباً 12 سال کے قریب عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت کا دور رہا ہے۔ اتنی لمبی مدت تک خلیفہ رہنا اور حکومت کے انتظام کو سنبھالنا، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ایسے صحابہ ہی سے ممکن ہے۔ لیکن خلافت کے آخری ایام میں عبداللہ بن سبا نام کا ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور کچھ نئے افکار، نئے خیالات لوگوں کے درمیان پھیلاتا ہے۔ جن افکار اور جن نظریات کا اس نے اعلان کیا، ان افکار، ان نظریات میں ایک فکر یہ بھی تھی کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے بعد خلیفہ بننے کے سب سے زیادہ حقدار علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اس کو ثابت کرنے کے لیے کہ خلافت کے زیادہ حقدار علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اس نے یہ عقیدہ اور یہ فکر بھی پھیلائی کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وصی کا مطلب اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے بعد جن کے لیے خلافت کی وصیت کی، جن کو خلیفہ بنانا چاہا، اس نے یہ فکر پھیلائی لوگوں میں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی لیے آپ کو خلیفہ ہونا چاہیے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے بجائے ابو بکر خلیفہ بنے، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلافت کی زمام انہوں نے سنبھالی، عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے خلافت کو سنبھالا۔ تو یہ سارے غاصب ہیں، یہ سارے ظالم ہیں، انہوں نے خلافت کے حق کو علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے چھین لیا، غصب کر لیا۔ چونکہ حق کو غصب کر لیا، چھین لیا، اسی لیے
ان کا شمار ظالموں میں ہوگا، غاصبوں میں ہوگا، بلکہ نعوذ باللہ یہ عقیدہ یہاں تک بڑھا کہ ان لوگوں نے کہا کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے حق خلافت کو چھیننے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے بعد مرتد ہو گئے، دین اسلام سے پھر گئے، اور یہیں سے روافض اور شیعہ کے جو مذہب ہے اس کی بنیاد پڑتی۔ اس نے جو فکر پھیلائی، لوگوں میں اس فکر کو عام کیا، اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ لوگوں نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے جو قائم کردہ گورنرز تھے ان پر اعتراضات انہوں نے شروع کیے کہ انہوں نے ظلم کیا، انہوں نے رعایا کا حق ادا نہیں کیا، یہ ظالم ہے، یہ غاصب ہے۔ ان کے خلاف باتیں کرنا، ان کے خلاف ماحول سازگار بنانا، یہ عبداللہ بن سبا اور اس کی ٹیم نے یہ کام کیا۔ ہر شہر کا آدمی یہ سمجھتا، مکے کے لوگ یہ سمجھتے کہ مکے کے ہم عافیت میں ہیں، اہل کوفہ پر ظلم ہو رہا ہے۔ کوفہ کے لوگ سمجھتے کہ ہم عافیت میں ہیں، بصرہ والوں پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ بصرہ کے لوگ اپنے آپ یہ سمجھتے کہ ہم عافیت میں ہیں، شام والوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ ایسے افکار اس نے مسلم معاشرے میں عام کیے، مسلم معاشرے میں پھیلائے کہ ان افکار کا نتیجہ یہ تھا کہ ہر آدمی اپنے آپ کو مامون اور محفوظ تصور کرتا اور یہ سمجھتا کہ دوسرے علاقے کے لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ تو یہ باتیں بڑھتے بڑھتے عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ پر تان تک جا پہنچتی ہے۔ لوگوں نے آپ کی خلافت پر تان کرنا شروع کر دیا کہ آپ خلافت کے حقدار نہیں ہیں، آپ امارت کے لائق نہیں ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مصر سے ایک لشکر روانہ ہوا، کوفہ سے ایک فوج آئی، مختلف شہروں سے لوگوں کی جماعتیں، لوگوں کے گروہ مدینہ منورہ میں اکٹھا ہوتے ہیں حج کے ایام میں۔ اس کے نتیجے میں عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے۔ اگر آپ غور کریں، عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف ماحول بنانا، ان کے خلاف خروج کرنا، نکلنا، ان کو قتل کرنا، ان کے طرف سے جو گورنرز مقرر کیے گئے تھے ان کے بارے میں لوگوں میں بے اطمینانی پھیلانا، یہ ساری فکر، یہ سارا منہج خوارج کا منہج ہے، خوارج کا عقیدہ ہے۔ امام حق کے خلاف خروج کرنا، علی اعلان ان کے بارے میں بے اطمینانی پھیلانا، یہ خوارج کا عقیدہ اور خوارج کی فکر۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ شہید کیے جاتے ہیں تو صحابہ نے امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا خلیفہ اور امیر بنایا، آپ کی خلافت تسلیم کی گئی۔ لیکن شام کے لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی۔ بیعت نہ کرنے کا سبب یہ نہیں تھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لیے خلافت کے طلبگار تھے، وہ خود خلیفہ بننا چاہتے تھے، ایسا مسئلہ نہیں تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ شہید کیے گئے، ان کو شہید کرنے والے، ان کو قتل کرنے والے آزاد گھوم رہے تھے اور ان سے قصاص نہیں لیا گیا تھا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے سب سے قریبی رشتہ دار،
اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مقتول کے ورثہ یا مقتول کے رشتہ دار کو یہ حق دیا ہے، یہ حق عطا کیا ہے کہ وہ قاتلوں سے قصاص لیں گے. فقد جعلنا لولیہ سلطانا، کہ ہم نے مقتول کے ورثہ کو، ان کے اولیاء کو یہ حق عطا کیا ہے کہ وہ قاتلوں سے قصاص لیں. امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے مطالبہ کیا کہ قاتلین عثمان سے قصاص لیں، ان پر حد جاری کریں، اس کے بعد ہم آپ پر بیعت کریں گے، آپ کو اپنا امیر، اپنا خلیفہ تسلیم کر لیں گے. علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ یہ سمجھتے تھے، ان کا یہ خیال تھا کہ قاتل کوئی ایک آدمی نہیں ہے، کوئی ایک شخص نہیں، بلکہ قاتلوں کی ایک جماعت موجود ہے، وہ طاقت رکھتے ہیں، ان کے پاس قوت ہے، باور ہے. اگر ہم نے حالات سازگار ہونے سے پہلے ان کے خلاف کوئی قدم اٹھایا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دے، مسلمانوں میں بے چینی اور بے اطمینانی نہ پھیلانے لگے. اس لیے انتظار کیا جائے، حالات جب سازگار ہو جائیں اور سارے ممالک کے لوگ، سارے شہروں کے لوگ ایک امیر کی اطاعت میں آ جائیں، داخل ہو جائیں، تو اس کے بعد قاتلین عثمان سے قصاص لیا جائے گا. تو دونوں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا ایک موقف تھا، ان کا اجتہاد تھا، اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا ایک موقف تھا. وہ سمجھتے تھے کہ حالات کے سازگار ہونے کا انتظار کیا جائے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مطالبہ یہ تھا کہ فوراً ان سے قصاص لیا جائے. نتیجہ کیا ہوا؟ کسی نتیجے تک دونوں پہنچنے والے تھے. قاتلین عثمان جو لشکر میں شامل تھے، لشکر میں شریک تھے، ان لوگوں نے یہ دیکھا کہ اگر دونوں میں اتفاق ہو گیا، دونوں کسی نتیجے تک پہنچ گئے، تو دونوں مل کر ہم سے قصاص لیں گے، دونوں مل کر ہمارا کام تمام کریں گے. اس لیے رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کر انہوں نے دونوں لشکروں کو آپس میں لڑا دیا. نہ چاہتے ہوئے بھی جنگ واقع ہوئی. جنگ اپنے شباب پر تھی، مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا تھا، دونوں طرف سے مرنے والے مسلمان تھے. جنگ کو روکنے کے لیے، جنگ کو ختم کرنے کے لیے مصاحف شام کے لشکریوں کی طرف سے اٹھائے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کتاب اللہ کے ذریعے فیصلہ کیا جائے گا. علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے لشکر کے لوگوں کو سمجھایا کہ یہ شام والوں کی جنگی چال ہے. انہوں نے شکست کو دیکھ لیا، شکست قریب ہے، تو شکست سے بچنے کے لیے مصاحف کو انہوں نے اپنے نیزوں پر اٹھایا ہے، اس جنگی چال میں نہ پھنسا جائے. لیکن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی لشکر میں جو کچھ بدو تھے، دیہاتی، ان پڑھ اور جاہل تھے، انہوں نے مجبور کیا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو جنگ روکنے پر. نہ چاہتے ہوئے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ روک دی. جنگ رک گئی تو دونوں لشکریوں کی طرف سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اور امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ دونوں
کسی نتیجے تک پہنچنے کے لیے اپنا اپنا ایک نمائندہ، ایک حکم، ایک فیصلہ کرنے والا شخص منتخب کرتے ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو منتخب کیا گیا، چنا گیا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو چنا گیا۔ جیسے ہی ایک حکم علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے اور دوسرا حکم امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے بنایا گیا، چنا گیا، تو علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر میں جو دیہاتی ان پڑھ جاہل قسم کے لوگ تھے جنہوں نے جنگ روکنے پر مجبور کیا تھا، انہوں نے یہ نعرہ بلند کیا، ان الحکم الا للہ، کہ فیصلہ تو صرف اللہ کا مانا جا سکتا ہے، اللہ کا تسلیم کیا جا سکتا ہے۔ یہاں لوگوں کو فیصلہ کرنے کا اختیار کیسے دیا جا رہا ہے، لوگوں کو کیسے حکم بنایا جا رہا ہے؟ حکم تو صرف اللہ کا چلے گا، اللہ کے علاوہ کسی اور کا حکم نہیں چل سکتا، لیکن یہاں حکم بنایا گیا ہے، فیصلہ کرنے کا اختیار دو آدمیوں کو دیا گیا ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اختیار دیا گیا ہے دونوں لشکروں کی طرف سے کہ وہ جس نتیجے تک پہنچنا چاہے پہنچ جائے، دونوں لشکروں کو ان کا فیصلہ منظور ہوگا۔ کیسے یہ اختیار دیا گیا؟ جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے ان الحکم الا للہ، کہ حکم تو، فیصلہ تو صرف اللہ کا مانا جائے گا۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات سنی تو انہوں نے کہا کلمۃ حق ارید بها الباطل، بات تو ان کی سچی ہے، یہ کلمہ تو برحق ہے، لیکن جہاں انہوں نے استعمال کیا ہے اس کلمے کو وہ جگہ غلط ہے، صحیح کلمے کا استعمال غلط جگہ کیا جا رہا ہے۔ کلمۃ حق، کلمہ تو برحق ہے، ارید بها الباطل، لیکن باطل کا ارادہ کرتے ہوئے اس کلمے کا استعمال ہو رہا ہے۔ جب علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم بنانے کا فیصلہ کر لیا، ان لوگوں کے کہنے پر علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے نہیں ہٹے، بلکہ اصرار کرنے لگے کہ جنگ روکنے پر تم لوگوں نے ہم کو مجبور کیا، اور جب میں نے حکم بنایا ہے تو تم لوگ مجھے مجبور کرنا چاہتے ہو کہ میں حکم نہ بنا ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم بنانے کا فیصلہ کر لیا تو اس کے بعد ان کے لشکر کے کئی ہزار الگ ہو گئے، کئی ہزار لشکری جدا ہو گئے، اور ان لوگوں نے اپنا ایک امیر، اپنا ایک خلیفہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ رہتے ہوئے بنا لیا، عبداللہ ابن وہب۔ اس کے ہاتھ پر سارے خارجیوں نے، عبداللہ ابن وہب کے ہاتھ پر سارے خارجی اکٹھا ہو کر بیعت کرتے ہیں۔ بیعت کرنے کے بعد جب یہ لشکر اکٹھا ہوتا ہے، جمع ہوتا ہے، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یہ مسلمان ہے، جب تک یہ خود ہم سے لڑائی کا آغاز نہ کریں ہم ان سے لڑائی کا آغاز نہیں کریں گے، ہم ان سے نہیں لڑیں گے۔ کب تک؟ جب تک یہ خود اپنی طرف سے لڑائی کا آغاز نہ کریں، یا جب تک یہ لوگ مسلمانوں میں فتنہ اور فساد نہ پھیلائیں۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے لڑائی نہیں کی، ان سے کوئی تعرض نہیں کیا، لیکن ان لوگوں نے مسلمانوں کا قتل عام شروع کیا،
مسلمانوں کو مارنا شروع کیا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں خوارج کی جو علامت، جو نشانی بیان کی، ان میں سے ایک نشانی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا یقتلون اہل الاسلام ویدعون اہل الاوثان، کہ یہ مسلمانوں کو قتل کریں گے اور کافروں کو چھوڑ دیں گے. کافروں کو چھوڑنا، مسلمانوں کو قتل کرنا، یہ خوارج کی علامت ہے جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں بیان کی ہے. تو ان لوگوں نے مسلمانوں کا قتل عام شروع کیا، بلکہ یہاں تک خارجی فتنہ پہنچا. آپ تصور کریں کہ کس قسم کی یہ جہالت ہے، یہ کس قسم کا منہج ہے، یہ کون سا عقیدہ، کون سی فکر ہے. آپ تصور کریں کہ مورخین نے لکھا ہے صحابی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عبداللہ ابن خباب رضی اللہ تعالی اپنی لونڈی کے ساتھ جو حالت حمل میں تھی اس کو لے کر جا رہے تھے. خارجیوں نے عبداللہ بن خباب رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی لونڈی کے ساتھ گرفتار کر لیا. جب گرفتار کیا، راستے میں لیتے ہوئے گزر رہے تھی خوارج کی جماعت. خارجیوں نے دیکھا کہ راستے میں ایک کھجور گرا ہوا ہے، ایک کھجور پڑا ہوا ہے راستے میں. ایک خارجی اٹھا لیتا ہے، کھانے کا ارادہ کرتا ہے، تو دوسرا خارجی اس سے کہتا ہے پتہ نہیں یہ کھجور حلال ہے یا حرام، حرام طریقے سے حاصل کیا گیا ہے یا حلال طریقے سے حاصل کیا گیا ہے، اس کے حلت یا حرمت کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہے، اس لیے اس کا کھانا ناجائز ہے. خارجی نے اس کو وہیں پھینک دیا. آگے بڑھ گئے. آگے بڑھتے ہوئے گزرتے ہوئے ان کا گزر ایک خنزیر پر ہوتا ہے. ایک خارجی اپنے نیزے سے اس کو زخمی کرتا ہے، تو دوسرا خارجی اس سے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو ناحق تکلیف دینے سے منع کر دیا، روک دیا ہے، تم نے خنزیر کو زخمی کر دیا. تو اللہ، اللہ کے دربار میں توبہ کرو. تو زخمی کرنے والا خارجی توبہ کرتا ہے. اپنے مقر پر پہنچے. عبداللہ ابن خباب رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا خارجیوں کی طرف سے کہ عثمان ابن عفان اور علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، تم کیا کہتے ہو؟ تو عبداللہ ابن خباب رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں کی تعریف کی کہ دونوں جنتی ہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی ہیں. جب تعریف کی تو کہا کہ اب تمہارا قتل ہم پر واجب ہو گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خارجی یہ سمجھتے تھے کہ حکم مقرر کرنے کے بعد نعوذ باللہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ اسلام سے نکل چکے ہیں، مرتد ہو چکے ہیں. اور اسی طریقے سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی انہوں نے کافر کہا، عثمان ابن عفان کو کافر کہا، اور سارے لشکریوں کو کافر کہا. جب عبداللہ ابن خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کی تعریف کی تو کہا کہ اب تمہارا خون میرے لیے حلال ہو چکا ہے، جائز ہو چکا ہے. یہ کہتے ہوئے عبداللہ ابن خباب کو قتل کر دیا. اور ان کے ساتھ جو لونڈی تھی، حاملہ تھی، حالت حمل میں تھی، لونڈی کے پیٹ کو انہوں نے چیر دیا، بچے کو باہر نکالا، بچے کو نیزے پر رکھا اور لونڈی کو تڑپا تڑپا کر انہوں نے قتل کے گھاٹ اتار دیا. آپ تصور کریں
کھجور کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے کہ پتہ نہیں یہ حلال ہے یا حرام، کھجور کھانا ترک کر دیا۔ خنزیر کو زخمی کیا گیا تو زخمی کرنے والے سے کہا گیا کہ تم توبہ کرو، تم نے غلطی کا کام کیا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں ایک صحابی عبداللہ بن خباب رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کر دیا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے، اور ان کی لونڈی کے پیٹ کو چیر کر بچے کو نکالا جاتا ہے اور اس کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ انسانوں کا خون بہانا یہ لوگ جائز سمجھتے ہیں، بلکہ مسلمانوں کا خون بہانا جائز سمجھتے ہیں۔ کیوں انہوں نے جائز سمجھا؟ اس لیے کہ ان کی نظر میں گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا کافر ہے۔ جو شخص بھی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ چوری کرنے والا مسلمان نہیں، زنا کرنے والا مسلمان نہیں، جھوٹ بولنے والا مسلمان نہیں، گناہ کبیرہ جس سے سرزد ہو جائے وہ مرتد ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور اسی بنا پر انہوں نے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان کے سارے لشکریوں کو، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کے سارے لشکریوں کو کافر قرار دیا۔ جب ان کا شر، ان کی برائی بڑھ جاتی ہے، مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، تو لوگ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہا، امیر المومنین، ان کا فتنہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، اگر ہم نے اس کا سدباب نہیں کیا، ختم نہیں کیا، تو خدشہ ہے کہ کہیں سارے شہروں میں ان کا فتنہ نہ پھیل جائے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ کا ارادہ کیا، ان سے لڑنے کا من بنایا۔ لڑنے سے پہلے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اجازت طلب کرتے ہیں کہ میں ان سے مناظرہ کروں گا، ان سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں، ان سے ان کے دلائل کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بہترین لباس پہن کر خوارج کے پاس آتے ہیں، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی اجازت لینے کے بعد ان کو دیکھا کہ کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، نمازوں کا اہتمام ہے ان کے پاس۔ کہا کہ میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ لوگوں نے، خارجیوں نے کہا کہ یہ قریش کے آدمی ہیں، ان سے بات نہ کی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قریش کے تعلق سے یہ بات کہی ہے کہ یہ جھگڑالو قوم ہے، یہ لڑنے جھگڑنے والی قوم ہے۔ لیکن کچھ خارجیوں نے کہا کہ نہیں، ہم اس سے ضرور بات کریں گے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے سوال کیا، پوچھا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جس کی بنا پر تم علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے جدا ہوئے؟ کون سی بنیادیں ہیں تمہارے پاس، دلیلیں کیا ہیں؟ کہا کہ 3 چیزیں، ہماری 3 باتیں ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ خارجیوں نے کہا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کی، لیکن جنگ کے بعد کسی کو قیدی نہیں بنایا، کسی کو قیدی نہیں بنایا۔ اگر یہ مسلمان تھے تو ان سے جنگ کرنا ناجائز تھا، اور اگر جنگ جائز ہے، کافر تھے، تو جنگ کے بعد ان کو قیدی بنانا چاہیے تھا، لیکن قید نہیں کیا کسی کو۔ یہ پہلا شبہ۔ دوسرا شبہ انہوں نے یہ پیش کیا، کہا کہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ کرنے کے لیے انسانوں کو حکم مقرر کیا، جج بنایا، جبکہ فیصلہ صرف اللہ کا ہوتا ہے۔ تیسرا اعتراض انہوں نے یہ پیش کیا کہ صلح جو
امیر معاویہ اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان ہوئی۔ صلح نامہ جب لکھا جا رہا تھا تو اپنے نام کے ساتھ انہوں نے امیر المؤمنین نہیں لکھا۔ اگر یہ مومنوں کے امیر نہیں ہیں تو ایسی صورت میں یہ کافروں کے امیر ہیں، اور اگر مومنوں کے امیر تھے تو اپنے نام کے ساتھ امیر المؤمنین لکھنا چاہیے تھا۔ تین اعتراضات، تین شبہات انہوں نے پیش کیے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے جواب دیتے ہوئے کہا، اگر میں اللہ تعالیٰ کی کتاب سے، قرآن مجید سے ان چیزوں کا جواب پیش کرو تو کیا تم رجوع کر لو گے، باز آ جاؤ گے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم رجوع کر لیں گے اگر آپ جواب دے دیں۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے تینوں شبہات کے جوابات قرآن مجید سے دیے۔ پہلا جو شبہ انہوں نے پیش کیا تھا، جنگ ہوئی لیکن کسی کو قیدی نہیں بنایا، تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی جنگ نہ چاہتے ہوئے بھی عائشہ، طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ ہوئی، نہ چاہتے ہوئے، مفسدین کے شر سے، مفسدین کے بھڑکانے کی وجہ سے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو قید کرتے، ان کو قیدی بناتے؟ اگر تم کہو کہ ان کو قیدی بنایا جانا چاہیے تھا اور ان سے وہی چیز حلال ہوتی جو دیگر لونڈیوں سے حلال ہوتی، قد کفرتم، تو ایسی صورت میں تم کافر ہو جاؤ گے۔ ام المومنین کو قیدی بنانا اور ام المومنین سے وہ چیز حلال جاننا جو دیگر لونڈیوں سے حلال جانا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں تم اسلام سے نکل جاؤ گے۔ اور اگر تم یہ کہو کہ وہ ام المومنین نہیں ہے تب بھی تم کافر ہو جاؤ گے۔ اگر تم کہو کہ ام المومنین نہیں ہے، ان کا قیدی بنانا جائز ہے، تب بھی تم کافر۔ اور اگر کہو کہ ام المومنین ہیں، ان کو قیدی بنایا جانا چاہیے تھا اور وہ چیز ان سے حلال ہوتی جو دیگر لونڈیوں سے حلال ہوتی، تب بھی تم کافر ہوتے۔ کیا تمہارے پاس اس کا کوئی جواب ہے؟ خوارج نے کہا کہ ہمارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا، کیا میں نے تمہارے شبہے کا جواب دے دیا؟ کہا کہ ہاں، شبہے کا جواب مل چکا ہے۔ دوسرا جو شبہہ تھا کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے انسانوں کو حکم بنایا، جبکہ فیصلہ تو صرف اللہ کا ہوتا ہے، اللہ کا مانا جاتا ہے۔ انسانوں کا فیصلہ کیسے تسلیم کیا جائے گا؟ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بنایا تو وہ کافر ہو گئے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس شبہے کا جواب دیتے ہوئے کہا، قرآن مجید میں اللہ تعالی نے کہا ہے کہ اگر میاں بیوی میں کبھی اختلاف ہو جائے، میاں بیوی میں کبھی جھگڑا ہو جائے، اختلاف پیدا ہو جائے، تو شوہر کی طرف سے ایک حکم بنایا جائے، بیوی کی طرف سے ایک حکم بنایا جائے، شوہر کی طرف سے ایک حکم، بیوی کی طرف سے ایک حکم، دونوں مل کر فیصلہ کرنے کے بعد ان کے اختلافات کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے سوال کیا، خوارج سے پوچھا، میاں بیوی کو ملانے کے لیے حکم بنانا یہ زیادہ بہتر کام ہے یا انسانوں کے خون کو، مسلمانوں کے خون کو ختم کرنے کے لیے حکم بنانا یہ بہتر کام ہے؟ دونوں میں سے بہتر کام کون سا ہے؟ خوارج نے کہا کہ میاں بیوی کو ملانے کے لیے حکم
بنانے سے زیادہ بہتر مسلمانوں کے خون کی حفاظت کرنے کے لیے حکم بنانا ہے. یہ زیادہ افضل کام ہے, یہ زیادہ بہتر کام ہے. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے پوچھا, کیا تمہارے دوسرے شبہے کا جواب مل گیا؟ کہا کہ ہاں, ہمیں دوسرے شبہے کا جواب مل چکا ہے. تیسرا جو تمہارا شبہ تھا کہ صلح کرتے ہوئے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آگے امیر المومنین نہیں لکھا. اگر وہ مومنوں کے امیر نہیں ہیں تو کافروں کے امیر قرار پائیں گے. اس کا جواب دیتے ہوئے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کافروں کے ساتھ حدیبیہ کی صلح مرتب کر رہے تھے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے والے کو حکم دیا, کہا کہ لکھو یہ صلح کفار مکہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان طے پا رہی ہے. تو مکے کے کافروں نے اعتراض کرتے ہوئے کہا, اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مان لیتے تو ہمارے اور آپ کے درمیان کوئی جھگڑا نہ ہوتا. ہم آپ کو اللہ کا رسول تسلیم نہیں کرتے, نہیں مانتے, اسی لیے آپ رسول اللہ کا جو لفظ ہے اس کو مٹا دیں, اس کو ختم کر دیں. صلح لکھنے والے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی سے کہا کہ علی رسول اللہ کو مٹا دو. علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی میں نہیں مٹاؤں گا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے دکھاؤ یہ لفظ کہاں ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کو علی بن ابی طالب دکھاتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس لفظ کو اپنے ہاتھ سے مٹایا. اس کے بعد ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے خوارج سے سوال کیا, اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے نام کے آگے سے رسول اللہ مٹا دیے تو کیا اس کی وجہ سے آپ کی رسالت ختم ہو گئی؟ کیا اس کے بعد آپ نبی برقرار نہیں رہے؟ خوارج نے کہا کہ مٹانے کے بعد بھی آپ نبی تھے, رسول برقرار تھے. تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا بالکل اسی طرح جس طرح رسول اللہ کے کلمات مٹانے کے بعد بھی آپ نبی تھے, رسول تھے, اسی طرح امیر المومنین کے الفاظ مٹانے کے بعد بھی علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ مومنوں کے امیر ہیں. وہ امیر المومنین ہیں, وہ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے تینوں شبہات کے جواب جب دے دیا تو کئی ہزار خارجی اپنے منہج اور فکر سے توبہ کر کے دوبارہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر سے مل جاتے ہیں, کئی رجوع کر لیتے ہیں. اس کے بعد جو جماعت باقی رہ گئی تھی, جنہوں نے رجوع نہیں کیا, ان کے ساتھ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے جہاد کیا, ان کو قتل کیا. اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث تھی کہ خوارج کو قتل کرنے والے اس زمانے میں روئے زمین کے سب سے بہترین انسان, خوارج کو قتل کرنے والے اس زمانے میں روئے زمین کے سب سے بہترین انسان, اور قتل ہونے والے خوارج اس زمانے میں روئے زمین کے سب سے بدترین انسان. جو خوارج قتل کیے گئے وہ سب سے بدترین انسان تھے, اور ان کو قتل کرنے والے امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ اس زمانے میں سب سے بہترین انسان تھے. علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ جب جنگ سے فارغ ہوئے تو لوگوں سے کہا کہ دیکھو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے رئیس کی, امیر کی ایک نشانی بیان کی تھی, اس کو تلاش کرو. چھوٹا پستہ قد انسان, رنگ کالا, اور ہاتھ میں پستان کی مانند ایک نشانی ہے, اس کو تلاش کیا جائے, ڈھونڈا جائے. لشکریوں نے تلاش کیا, اس قسم کا کوئی آدمی نہیں ملا. تو علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ اس قسم کا کوئی آدمی ہم کو نہیں ملا. تو علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جاؤ دوبارہ تلاش کرو.
پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بیان کیا اور آپ کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی. تلاش کرو. تلاش کیا گیا تو لاشوں کے نیچے اس کی لاش نکل آتی ہے. علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے وہ لاش لا کر رکھی جاتی ہے تو علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ خوشی سے اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں. تو یہ خوارج کی جماعت ظاہر ہوئی کس کے دور میں؟ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں. ان کا اپنا منہج تھا، ان کا اپنا عقیدہ تھا اور جماعت کی شکل میں یہ لوگ ظاہر ہوتے. علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو قتل کیا. ان کی علامتیں کیا ہیں، ان کی نشانیاں کیا ہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی احادیث میں بیان کی؟ سب سے پہلی علامت جیسے میں نے ذکر کیا، یقتلون اہل الاسلام ویدعون اہل الاوثان، کہ یہ مسلمانوں کو قتل کریں گے اور کافروں کو چھوڑ دیں گے. مسلمانوں کو قتل کرنا، ان کے قتل کو جائز سمجھنا، ان کے قتل کو حلال جاننا، یہ خوارج کی پہلی نشانی، پہلی علامت. دوسری جو نشانی اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کی بیان کی، یقرؤون القرآن ولا یجاوز حناجرہم، قرآن مجید کی یہ تلاوت کریں گے لیکن قرآن مجید ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، نیچے نہیں جائے گا. کیا مطلب؟ جہالت. قرآن اور سنت کو نہیں سمجھیں گے، قرآن اور سنت سے دوری، جہالت. عبارتیں تو یاد ہیں قرآن و سنت کی لیکن اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، یہ دوسری علامت ہے. یعنی قرآن اور سنت سے دوری، اس کو سمجھنے سے دوری اور دین کے بارے میں جہالت. یہ دوسری علامت ہے جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلق سے بیان کی ہے. تیسری علامت، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ جو آیتیں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے تعلق سے نازل کیا تھا، وہ کافروں کے تعلق سے نازل ہونے والی آیتیں یہ لوگ مسلمانوں پر فٹ کیا کرتے تھے. کافروں پر یا کافروں کے تعلق سے نازل ہونے والی آیتیں کس پر فٹ کرتے؟ مسلمانوں پر فٹ کیا کرتے تھے. اسی وجہ سے ان لوگوں نے مسلمانوں کے قتل کرنے کو جائز سمجھا، حلال جانا، بلکہ نوبت یہاں تک پہنچی کہ مسلمانوں کو قتل کرنے کو یہ یہود اور عیسائیوں کو قتل کرنے سے زیادہ بابرکت کام، زیادہ افضل کام تصور کرتے تھے. جو علامتیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے تعلق سے بیان کی ہیں، ان میں سے ایک علامت کہ مسلمانوں کا جو خلیفہ ہوگا، جو امیر ہوگا، اس کے خلاف بغاوت کرنا، اس کے خلاف بے اطمینانی کی باتیں مسلم معاشرے میں پھیلانا، مسلمانوں کو بادشاہ یا خلیفہ کے خلاف نکلنے کے لیے مجبور کرنا، یہ ان کا منہج، ان کی فکر اور ان کا عقیدہ تھا. اسی لیے آپ دیکھیں گے عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف خروج کرنے کے لیے مسلمانوں کو انہوں نے ابھارا. نوبت یہاں تک پہنچی کہ خلیفہ ثالث ظلم کی حالت میں قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے. اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف انہوں نے بغاوت کی، ان کے خلاف خروج کیا اور اپنا ایک خلیفہ انہوں نے مقرر کیا. تو ہر زمانے میں، ہر دور میں جو بھی خلیفۃ المسلمین کے خلاف بغاوت کرتا ہے تو گویا کہ اس کے پاس خوارج کی فکر اور خوارج کا منہج اور ان کا عقیدہ پایا جاتا ہے. اسی طریقے سے ان کی ایک نشانی، ان کی ایک علامت کہ انہوں نے صحابہ کا جو منہج تھا دین کو سمجھنے کے لیے، جو صحابہ کا طریقہ تھا، انہوں نے اس کو ترک کر دیا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جب ان سے مناظرہ کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے ان لوگوں کو دیکھا، مناظرہ کرنے کے لیے
جب آئے ان لوگوں کو دیکھا، ان کی جماعت کو دیکھا، افراد کو جائزہ لیا، تو علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ مہاجرین اور انصار کے پاس سے آ رہا ہوں، میں مہاجرین اور انصار کے پاس سے آ رہا ہوں، اور قرآن مجید نازل ہوا ان صحابہ پر۔ قرآن مجید کو سب سے زیادہ سمجھنے والے یہ صحابہ ہیں، میں ان کے پاس سے آ رہا ہوں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تم میں کوئی صحابی موجود نہیں ہے، تمہارے درمیان ایک صحابی بھی نہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ساتھی بھی نہیں۔ تو گویا کہ ان لوگوں نے صحابہ کے منہج کو ترک کر دیا، صحابہ کے طریقے کو چھوڑ دیا، صحابہ کی فہم کو پیچھے ڈال دیا، اسی لیے ان کے پاس ایک صحابی بھی موجود نہیں تھا۔ سب کے پاس سب جاہل، بدو، دیہاتی، جن کے پاس دین کی کچھ سمجھ نہیں تھی، ایسا ایک ٹولہ تھا جنہوں نے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے، ان پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہوئے اپنے ایک گروہ یا اپنی ایک جماعت انہوں نے بنا لی تھی۔ تو گویا کہ صحابہ کا منہج ترک کرنے والا نتیجتاً کہاں جائے گا؟ خوارج کی جو منہج ہے، خوارج کی جو فکر ہے، یقیناً اس کے پاس وہ فکر، وہ منہج آئے گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک اور نشانی ان کی بیان کی تھی کہ لمبی لمبی نماز پڑھنے والے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ تم لوگ اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے سامنے حقیر جانو گے۔ عبادت کا اتنا اہتمام، عبادت کا اتنا اہتمام، لیکن عبادت کا اہتمام ہونے کے باوجود ان کی جو فکر ہے، ان کی جو سوچ ہے، وہ فکر اور سوچ یہ ہے کہ ہمارے علاوہ سارے مسلمان کافر ہیں، ہمارے علاوہ سارے مسلمان مشرک ہیں، ان کا قتل جائز ہے، دنیا سے ان کو نیست و نابود کرنا، ان کو قتل کرنا سب سے افضل ترین کام ہے، یہ ان کا عقیدہ، یہ ان کا منہج ہے۔ اسی لیے ہم کو چاہیے اگر کسی انسان کی عبادتوں کو طویل دیکھتے ہیں تو ایسی صورت میں ہم دھوکہ نہ کھائیں۔ عبادت کا طویل ہونا یہ معیار نہیں ہے انسان کے اچھا ہونے کے لیے، صحیح عقیدے پر ہونے کے لیے، جب تک اس کی فکر درست نہ ہو، اس کا عقیدہ صحیح نہ ہو، صحابہ کا منہج اس کے پاس موجود نہ ہو، محض نمازوں کا لمبا ہونا، عبادت کا کثیر ہونا، یہ انسان کے صحیح فکر اور صحیح عقیدے پر ہونے کی علامت نہیں ہے، یہ نشانی نہیں ہے۔ ہم کو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ تو یہ جو پس منظر تھا خوارج کے ظاہر ہونے کا، خوارج اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ذوالقویصرہ نامی شخص ظاہر ہوا، اس نے اعتراض کیا، اس کے بعد یہ فکر تقریباً ختم ہو گئی تھی۔ شیخین دو خلیفہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے دور میں اس فکر کا کوئی آدمی نہیں پایا جاتا تھا۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی ابتدائی خلافت کا جو زمانہ تھا اس میں بھی یہ فکر موجود نہیں تھی۔ آخری زمانے میں عبداللہ بن سبا کے تعلیمات کا نتیجہ یہ تھا کہ کچھ جماعتیں کچھ شہروں سے نکلی اور خروج کیا انہوں نے عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف۔ اس کے نتیجے میں عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ مظلوم کی حالت میں شہید کیے گئے، اور یہ جماعت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ جماعت کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے۔ ان کے اپنے افکار تھے، ان کے اپنے عقائد تھے، اپنا ایک نظریہ تھا، جماعت کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ماننے والے، ان کے لشکریوں کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ماننے والے، ان کے لشکریوں کو انہوں نے کیا قرار دیا؟ کافر اور مشرک قرار دیا، ان کے خلاف خروج کیا۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے بذات خود ان کے ساتھ جنگ کا آغاز نہیں کیا، بلکہ انہوں نے جب مسلمانوں کا قتل عام شروع کیا تو علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے شر کو ختم کرنے کے لیے ان کے ساتھ جہاد کیا۔ اس کے نتیجے میں سارے خارجی مارے گئے اور
ان کا فتنہ یہاں ختم ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ افراد کی شکل میں اگرچہ بعض مسلمانوں کے پاس ہر دور میں یہ فکر پائی جاتی تھی، یہ فکر موجود تھا، لیکن کبھی اس فکر کو عروج حاصل نہیں ہوا۔ یہ فکر مسلمانوں میں عمومی طور پر مسلم معاشرے میں نہیں پھیلی سوائے دور حاضر کے۔ دور حاضر میں یہ فکر عام ہوتی ہے، مسلمانوں میں پھیلتی ہے، اور اس کی بنیاد پر خوارج دوبارہ گروہ کی شکل میں، جماعتوں کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ فکر دوبارہ مسلمانوں میں کیسے ظاہر ہوئی، مسلمانوں میں کیسے آئی، اس کے اسباب کیا تھے، سب سے پہلے ہم اس کے اسباب کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ 1946 عیسوی 1946 پر 6 عیسوی، یہ وہ سال ہے جس میں اس فکر کا دوبارہ آغاز ہوتا ہے، دوبارہ مسلمانوں میں پھیلنا شروع ہوتی ہے۔ اس فکر کا آغاز کیسے ہوا؟ اسلام کی سیاسی تعبیر یا اسلام کی سیاسی تفسیر اس فکر کے آغاز کا سبب بنی۔ اسلام کی سیاسی تعبیر یا اسلام کی سیاسی تفسیر اس فکر کے آغاز کا سبب بنی۔ سیاسی تعبیر کیا ہے یا سیاسی تفسیر کیا ہے؟ ہمارے پاس کلمہ ہے لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ، سوال کیا جائے کسی سے پوچھا جائے کہ اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، تو اس کا معنی اور مفہوم بیان کرتے ہوئے ہر مسلمان یہ کہے گا لا معبود بحق الا اللہ، کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے۔ ساری عبادت کی ساری قسمیں کس کے لیے؟ اللہ تعالی کے لیے۔ یہ کلمے کا صحیح مفہوم، صحیح معنی، لیکن کلمے کی سیاسی تفسیر کی گئی، کلمے کی سیاسی تعبیر بیان کی گئی۔ سیاسی تفسیر یا سیاسی تعبیر کیا ہے کہ لا حاکم الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں ہے۔ وہی نعرہ جو خوارج کے پہلے لوگوں نے لگایا تھا، ان الحکم الا للہ، اور جس کے تعلق سے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا کلمۃ حق ارید بہا الباطل، کہ کلمہ تو صحیح ہے لیکن غلط جگہ اس کا استعمال ہو رہا ہے۔ تو بالکل یہی تفسیر، یہی تعبیر دور حاضر میں 1946 عیسوی میں کی گئی، اور کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ، اس کا معنی اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ لا حاکم الا اللہ، اللہ تعالی کے سوا کوئی حاکم نہیں ہے، کوئی سید نہیں ہے، کوئی مطاع نہیں ہے۔ کسی کی بادشاہت اگر دنیا میں قائم ہوگی تو وہ صرف کس کی؟ اللہ تعالی کی۔ یہ تفسیر مختلف کتابوں میں، مختلف جماعتوں میں آپ کو نظر آئے گی۔ قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں، ایک کتاب ہے اردو زبان میں، قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں، الہ، رب، دین اور عبادت۔ یہ کتاب اس فکر کے لیے اساس اور بنیاد ہے۔
یہ کتاب قرآن کی 4 بنیادی اصطلاح ہے، اور اس کتاب کا عربی زبان میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے۔ تو یہ جو کتاب ہے اس فکر کے لیے اساس اور بنیاد ہے، یہ سیاسی تفسیر ہے، اور اس کتاب سے فکر کو لیا گیا، اخذ کیا گیا مصر کے علماء نے۔ مصر کے جن علماء نے اس فکر کو بنیاد بنا کر اسلام کی سیاسی تفسیر کی یا سیاسی تعبیر بیان کی، ان میں سید قطب پیش تھے۔ سید قطب رحمہ اللہ نے اپنی فکر کی بنیاد اسی کتاب پر رکھی۔ قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں اس فکر کے لیے اساس ہے، اس فکر کے لیے بنیاد ہے۔ قرآن کی 4 جو بنیادی اصطلاحیں ہیں اس میں الہ، رب اور دین، عبادت، تو 4 جو کلمات ہیں سیاسی تفسیر کی گئی، اور اردو زبان میں یہ کتاب موجود ہے، پائی جاتی ہے، اور اس کتاب کا ترجمہ عربی زبان میں ہوا۔ یہ کتاب وسیع پیمانے پر پھیلائی گئی، اور اس کتاب کی جو فکر ہے، جو اساس ہے، وہ فکر اور اسی اساس کو بنیاد بنا کر سید قطب رحمہ اللہ نے اپنی کتابوں کو تحریر کیا، اپنی کتابوں کو لکھا۔ جب اس فکر کو اساس بنایا گیا، اس فکر کو بنیاد بنایا گیا، تو اس کے نتیجے میں ایک نوجوانوں کی جماعت ظاہر ہوئی، نوجوانوں کی جماعت ظاہر ہوئی۔ بعض وہ نوجوان جن کی فکر انقلاب سے متاثر تھی، انقلاب سے متاثر تھی، یا انقلابی ذہن ان کے پاس پایا جاتا تھا، ان کتابوں نے ان کی فکر اور ان کی سوچ کو جلا بخشی۔ اسی سوچ کا نتیجہ تھا کہ مسلم معاشرے میں بہت ساری جماعتیں ظاہر ہوئیں۔ آپ دیکھیں کہ اسی اساس پر بعد میں چل کر القاعدہ کا ظہور ہوا، اور القاعدہ سے داعش یا آئی ایس جس کو ہم کہتے ہیں، یہ القاعدہ کی ایک شاخ ہے، جو القاعدہ سے الگ ہو کر ان لوگوں نے اپنی ایک شاخ یا اپنی ایک جماعت، اپنی ایک گروہ انہوں نے ترتیب دیا، اور انہی تعلیمات کا اثر تھا کہ مصر میں جماعت التکفیر والہجرہ کے نام سے ایک جماعت ظاہر ہوئی، جماعت التکفیر والہجرہ۔ ان لوگوں نے، ان کی تفصیل انشاءاللہ جو ہے آگے بیان ہوگی، ان لوگوں نے سارے مسلمانوں کو کافر قرار دیا، اور کہا کہ مسلمان جہاں حکومتیں ہیں، مسلمان جہاں رہتے ہیں، بستے ہیں، وہاں سے ہجرت کرنا ان کے لیے واجب ہے، ان شہروں کو چھوڑنا یہ ضروری ہے۔ جماعت التکفیر والہجرہ، القاعدہ اور داعش، آئی ایس جو نام ہے، یا آئی ایس کے نام سے جس کو پکارا جاتا ہے، یہ ساری جماعتیں، ان کا ظہور اسی فکر، اسی اساس کی بنیاد پر ہے۔ جب ان لوگوں نے اسلام کی سیاسی تفسیر کی، سیاسی تشریح اور تعبیر پیش کی، تو اس کا نتیجہ کیا ظاہر ہوا؟ سب سے پہلا جو نتیجہ ظاہر ہوا، ان لوگوں کا کہنا یہ تھا، ان کا ماننا یہ تھا کہ اللہ تعالی نے انبیاء اور رسولوں کو مبعوث کیا اقامت دین کے لیے۔ کس کے لیے؟ اقامت دین کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء بھیجے، جتنے رسولوں کو مبعوث کیا، تو سارے انبیاء اور سارے رسولوں کو مبعوث کرنے کا سب سے بڑا جو مقصد تھا وہ اقامت
دین تھا، اقامت دین کے لیے ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا. اسی لیے آپ دیکھیں گے جس کتاب کا میں نے حوالہ دیا اسلام کی 4 بنیادی اصطلاحیں، یا ایک اور بھی کتاب پائی جاتی ہے اسلام کا نظریہ یا نظریہ اسلام. یہ جو کتاب ہے قرآن مجید کی تفسیر کرتے ہوئے، تشریح کرتے ہوئے نوح علیہ السلام کی مثال بیان کی گئی. کہا کہ نوح علیہ السلام کو بھیجے جانے کا جو مقصد تھا، اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو مبعوث کیا دنیا میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو یا حکومت کو قائم کرنے کے لیے. موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا دنیا میں اسی مقصد کے لیے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اسی مقصد کے لیے، یہاں تک کہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا اسی مقصد کے لیے کہ دنیا میں حکومت کو قائم کیا جائے، اللہ کی حاکمیت کو عام کیا جائے. اور جتنی کتابیں نازل کیا اللہ تعالیٰ، ان کا یہ کہنا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کتابوں کو اسی وجہ سے نازل کیا ہے. اگر ہم سیرت کے کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو سیرت کی کتابوں میں ایک چیز ہم کو واضح طور پر نظر آئے گی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی دعوت کا جب کفار مکہ کے درمیان آغاز کیا تو کفار مکہ نے دعوت سے رکنے کے لیے چند بہت ساری چیزوں کی پیشکش پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کی. اس پیشکش میں ایک پیشکش یہ بھی تھی، اگر آپ حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو عرب کا بادشاہ بنا دیں گے، ہم آپ کو عرب کا بادشاہ بنا دیں گے. آپ اپنی دعوت کو ترک کر دیجئے، آپ اپنی دعوت سے کنارہ کشی اختیار کر لیجئے. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا. کیوں؟ مقصد کیا تھا؟ توحید، لوگوں کو توحید عبادت کی طرف بلانا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بیان کرتے ہوئے کہا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا. کام کیا تھا ان کا؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو. وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت کی عبادت سے اپنے آپ کو بچاؤ. ہر نبی کی تعلیم، ہر نبی کی دعوت، ہر رسول کو اپنی قوم والوں کو مکلف کیا گیا کہ توحید عبادت کی طرف کیا کیا جائے؟ بلایا جائے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 ہجری میں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کی طرف بھیجا. یمن کی طرف اللہ کے نبی علیہ السلام نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو مبعوث کیا، بھیجا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام وصیت کرتے ہوئے کہتے ہیں یا معاذ انک تأتی اہل الکتاب، کہ معاذ اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو. فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ وَفِي رِوَايَةٍ إِلَىٰ أَن يُوَحِّدُوا اللَّهَ، کہ معاذ سب سے پہلی تمہاری دعوت کیا ہونی چاہیے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور اس کی تفسیر دوسری روایت میں ہم کو ملتی ہے، کیا؟ اللہ کی توحید کی طرف لوگوں کو بلاؤ، شرک کو ختم کرو. سب سے پہلے دعوت کا آغاز توحید سے ہوگا. اگر یہ مان لیں، اس بات کو تسلیم کر لیں، تو تم ان کو بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے دن اور رات میں 5 اوقات کی نماز کو فرض کیا. اگر وہ اس کو مان لیں، تسلیم کر لیں، تو تم ان کو بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، جو ان کے مالداروں سے لی جائے گی اور ان کے فقیروں میں تقسیم کی جائے گی. اس حدیث سے کیا بات معلوم ہوتی ہے؟ دعوت کا آغاز کہاں سے؟ توحید عبادت سے، توحید الوہیت سے دعوت کا آغاز ہوگا. ہر نبی کی دعوت کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے. انبیاء کی بعثت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ دنیا میں انقلاب برپا کر دے. انبیاء کے بھیجے جانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ حکومت کو جو ہے
قائم کیا جائے، حکومت قائم کی جائے، یا اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا اعتراف کروایا جائے، انبیاء کی بعثت کا مقصد یہ نہیں تھا۔ جب ان لوگوں نے یہ فکر رکھی، یہ بنیاد اپنی رکھی کہ انبیاء کو بھیجنے کا مقصد حکومتوں کو قائم کرنا تھا، انقلاب لانا تھا، تو اس کے نتیجے میں بہت ساری چیزیں انہوں نے ترتیب دی۔ جو چیزیں ترتیب پا گئیں، اس کے نتیجے میں جو چیزیں ظاہر ہوتی ہیں، ان میں سے ایک چیز کہ دور حاضر میں جتنے مسلمان یا جتنے مسلمانوں کے حاکم پائے جاتے ہیں یا مسلمانوں کی حکومتیں جتنی موجود ہیں، ساری حکومتیں کیا ہیں؟ کافر ہیں۔ ساری حکومتیں، مسلمانوں کے سارے حکمران، نہ صرف حکمراں بلکہ اس حکومت کے تحت زندگی گزارنے والے سارے مسلمان، یہ کیا ہے؟ کافر ہیں۔ اس سے پہلے میں نے بیان کیا تھا، خوارج کی جو فکر ہے، مرتکب کبیرہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والا وہ کافر ہے۔ اور دور حاضر کے خوارج نے جب یہ سیاسی تفسیر کی اسلام کی کہ حکومت کو قائم کرنا واجب ہے، بلکہ اسلام کے ارکان میں سے سب سے اہم رکن ہے، اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، جب انہوں نے یہ تفسیر کی تو لازماً ان کو یہ کہنا پڑا کہ مسلمانوں کی جتنی حکومتیں دور حاضر میں پائی جاتی ہیں، جتنی حکومتیں پائی جاتی ہیں، ساری حکومتیں کیا ہیں؟ کافر ہیں۔ اور اس کے تحت زندگی گزارنے والے سارے مسلمان وہ بھی کافر ہیں۔ سارے مسلمانوں کو کافر قرار دیا، سارے حکمرانوں کو کافر قرار دیا، اور اس کے لیے کتابیں تحریر کی گئیں۔ ایک کتاب ہے عربی زبان میں، انہی خوارج میں سے ایک خارجی نے لکھی ہے کہ الادلہ الغزیرہ، الادلہ الغزیرہ من الکتاب والسنہ علی ان حکام الظلمہ کفرہ۔ الادلہ الغزیرہ یعنی بے شمار دلیلیں کتاب اور سنت سے، کتاب اور سنت کی بے شمار دلیلیں کس چیز پر؟ اس بات پر کہ موجودہ دور کے حکام سارے کے سارے کافر ہیں، دین اسلام سے خارج ہیں۔ ایک یا دو دلیل نہیں بلکہ کتاب و سنت کے بہت ساری دلیلیں۔ اور اس سے پہلے میں نے خوارج کے تعلق سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا قول پیش کیا کہ خوارج جو پہلے کے خوارج تھے، ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے کفار کے بارے میں جو آیتیں نازل ہوئی تھی ان کو مسلمانوں پر فٹ کیا، ان آیتوں کو مسلمانوں پر فٹ کیا۔ تو یہ جو کتاب لکھی گئی ہے کہ کتاب اور سنت کی بے شمار دلیلیں اس بات پر کہ موجودہ دور کے سارے حکام کیا ہیں؟ کافر ہیں، اسی قسم کی آیتیں ہیں، اسی قسم کی احادیث ہیں، ان کو جمع کر کے یہ کہا گیا کہ یہ سارے کے سارے کافر ہیں۔ نعوذ باللہ، نہ صرف اسی پر اکتفا کیا گیا بلکہ اس دور کے ائمہ ثلاثہ بڑے علماء جن کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، جن کے اقوال کو سند مانا جاتا ہے اور دین کو سمجھنے کے لیے جن کی کتابوں کو بنیاد بنایا جاتا ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ، شیخ بن باز رحمہ اللہ، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، ان کے تعلق سے کہا گیا کہ یہ تینوں کے تینوں عالم کافر ہیں۔ شیخ البانی رحمہ اللہ، شیخ بن باز رحمہ اللہ، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، ان کے بارے میں کہا گیا، ان کے تعلق سے کہا گیا کہ یہ تینوں کے تینوں کیا ہے؟ کافر ہیں۔ اگر یہ تینوں کافر ہیں تو دور حاضر میں مسلمانوں کا عام آدمی کہاں بچے گا؟ کون مسلمان ہے جس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ مسلمان ہے؟ یہ اپنے علاوہ سب کو کافر سمجھتے ہیں۔
اپنے علاوہ سب کو کافر سمجھتے ہیں. اسی لیے سید قطب نے اس دور کے لیے ایک اصطلاح وضع کی، ایک اصطلاح کو رائج دیا. وہ اصطلاح کیا تھی؟ وہ اصطلاح یہ تھی کہ دور حاضر کے جتنے مجتمعات، جتنی سوسائٹیاں پائی جاتی ہیں، سارے کے سارے مجتمعات یہ دور جاہلیت، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے جو جاہلیت کا دور تھا، وہی جاہلیت کے دور میں یہ زندگی گزار رہے ہیں. اور اس کو عام یعنی سارے مسلمانوں کی تکفیر اس سے لازم آتی ہے. سارے مسلمانوں کی تکفیر اس سے لازم آتی ہے کہ سارے کے سارے مسلمان جاہلیت کے دور میں زندگی گزار رہے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کے مبعوث ہونے سے پہلے جاہلیت کا جو دور تھا، وہی جاہلیت کے دور کی طرح آج کے مسلمان جاہلیت کے دور میں زندگی گزار رہے ہیں. سارے کے سارے مسلمانوں کو کافر قرار دیا، بلکہ ان لوگوں نے یہاں تک کہا کہ حکام کافر ہیں، حکام کے تحت کام کرنے والے علماء کافر ہیں، ان کے تحت زندگی گزارنے والے مسلمان کافر ہیں، اور ان کا جو لشکر ہے، ان کی جو فوج ہے، فوج کے سارے سپاہی کافر ہیں. اگر ان کے قول کو ہم مسلم معاشرے پر فٹ کرنا چاہیں، ذرا مجھے بتائیے کیا دنیا میں کوئی مسلمان باقی رہے گا جس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہوں جب مسلم حکام کافر ہیں، علماء کافر ہیں، عوام کافر ہیں، اور اسی طریقے سے ان کے لاو لشکر یا مسلم جو فوجی پائے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے کافر ہیں، کیا دنیا میں کوئی انسان مسلمان برقرار بچے گا؟ مسلمان باقی رہے گا؟ تکفیر عام اس سے لازم آتی ہے. یہ نتیجہ ظاہر ہوا کس کا؟ اسلام کی سیاسی تعبیر اور سیاسی تفسیر کرنے کا. جب ان لوگوں نے یہ کہا کہ سارے کے سارے مسلمان کافر ہیں، حکام کافر ہیں، علماء کافر ہیں، تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ ان کے خلاف خروج کرنا واجب ہے. ان کے خلاف خروج کرنا، ان کے خلاف بغاوت کرنا اور ان کے خلاف نکلنا ہر مسلمان کے لیے واجب اور ضروری ہے. جو نہ نکلے وہ کافر ہے. خروج کرنا مسلمان حکام کے خلاف، مسلم معاشرے کے خلاف، یا علماء کے خلاف، یا ان کے فوجیوں کے خلاف یہ واجب ہے. اگر کوئی خروج سے انکار کرتا ہے، ان کی فکر سے ماننے کو انکار کرتا ہے، تو ایسی صورت میں ان لوگوں نے سارے لوگوں کو کیا قرار دیا؟ کافر قرار دیا. لیکن عجیب بات ہے، خروج کو کافر یعنی خروج کو واجب قرار دیا، بغاوت کو لازم قرار دیا، لیکن ان لوگوں نے جو کتابیں تحریر کی ہیں، جو کتابیں لکھی ہیں، خصوصاً جو آخری کتاب میں نے بیان کی کہ کتاب و سنت کے بے شمار دلائل کہ موجودہ دور کے حکام کافر ہیں، اس کتاب کو لکھنے والا یہ تو لکھتا ہے کہ ہجرت کرنا واجب ہے، یہ تو لکھتا ہے ان کے خلاف بغاوت کرنا واجب ہے، لیکن خود بغاوت نہیں کیا، خود اس نے ہجرت نہیں کی. مسلم جو سوسائٹی ہے، مسلم جو کمیونٹی جہاں یہ زندگی گزارتا تھا، سعودی عرب، وہاں سے اس نے ہجرت نہیں کی، اس شہر کو نہیں چھوڑا. یہ عجیب بات ہے. قول اور فعل کا تضاد دیکھیے. دوسروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ جہاد کرنا واجب، نکلنا واجب، خروج کرنا واجب، ہجرت کرنا واجب، بلکہ اس قول کے نتیجے میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ مکہ اور مدینہ یہاں کے لوگوں کو بھی ہجرت کرنا ضروری ہے، یہاں کے لوگوں کو بھی ہجرت کرنا ضروری ہے. جبکہ نبی علیہ السلام نے فتح مکہ کے دن کہا تھا لا ہجرت بعد الفتح، کہ آج کے بعد مکے سے کوئی ہجرت نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دار الاسلام ہے، دار الاسلام ہے. ابن العربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت تک مکہ اور مدینہ دار الاسلام کی شکل میں برقرار رہے گا. کب تک؟ قیامت تک. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی وجہ سے کہ لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد
یعنی آج کے بعد کوئی ہجرت نہیں ہوگی۔ فتح مکہ کے موقع پر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ بیان کیے تھے، لیکن ان لوگوں نے مکے اور مدینے سے بھی مسلمانوں کو ہجرت کر کے اس شہر کو چھوڑنے کو انہوں نے واجب قرار دیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ کون سا ملک ہے جہاں ہجرت کر کے مسلمان جا سکتا ہے؟ اگر مکہ اور مدینہ مسلمانوں کا شہر نہیں ہے اور اگر یہاں اسلام باقی نہیں ہے تو دنیا کا وہ کون سا شہر ہے جہاں ہجرت کر کے مسلمان جانا چاہتا ہے، جہاں جانا واجب ہے اس کے لیے؟ کون سا شہر ہے جہاں اسلام پایا جاتا ہے اگر مکے اور مدینے میں اسلام نہ پایا جاتا ہو؟ تو ان لوگوں نے جو اصول بنائے، سب سے پہلی جو بات میں نے بیان کی کہ اسلام کی سیاسی تفسیر، سیاسی تشریح یا سیاسی تعبیر انہوں نے پیش کی۔ سیاسی تفسیر جب اسلام کی انہوں نے پیش کی تو اس کے نتیجے میں سارے موجودہ دور کے مسلمانوں کو کافر قرار دیا۔ جب موجودہ دور کے سارے مسلمانوں کو کافر قرار دیا تو اس کے نتیجے میں ہجرت کو واجب قرار دیا، ان کے خلاف بغاوت اور خروج کو انہوں نے واجب قرار دیا، اور اسی کا نتیجہ یہ بھی ظاہر ہوا، ان لوگوں نے کہا کہ انقلاب برپا کر کے مسلم حکومت کو قائم کرنا یہ سب سے بڑا فریضہ ہے اسلام کا۔ مسلم حکومتوں کو ختم کر کے دور حاضر کی اسلامی انقلاب لانا یہ اس دور کا سب سے بڑا فریضہ ہے۔ انشاءاللہ اس کی تشریح میں چائے کے وقفے کے بعد آپ کے سامنے رکھوں گا۔ 11 بجے سے 11:15 تک چائے کے لیے وقفہ دیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ دوبارہ ہمارا درس یا شروع ہوگا، محاضرہ کا آغاز ہوگا 11:15 بجے سے۔ اس کے بعد انشاءاللہ میں اس کلمے کی یا اس کلام کی تشریح آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حق بات جاننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔